صلوات محمد۔ مولانا اکرام ذاکر اہل بیت جناب عدنان مظہر صاحب بارگاہ میں تشریف فرما ہے، جو ممنی سے انتظار میں تھے کہ ذاکر صاحب اپنا خطاب شروع فرمائیں، تو وہ بارگاہ میں آئیں گے تو ان سے التماس ہے کہ بارگاہ میں تشریف لے آئیں، معذرت کے ساتھ مومنین سے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ بار میں آنے والے مومنین آئیں گے تو ان کو مناسب جگہ مل سکے۔ برائے کرم تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس سے متصل بھی ہو جائیں اور بعد میں آنے والے مومنین کو جگہ بھی مل سکے۔ تو اس سے قبل بھی بارہا یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ محرم فنڈ کے سلسلے میں جو مومنین و مومنات اپنے ہدیہ جات دینا چاہتے ہیں، وہ جناب سید پیر امجد شاہ صاحب اور سید ناصر علی شاہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، محرم فنڈ میں اپنا اس کار خیر میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا، مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا۔ ذاکر اہل بیت جناب عدنان مظہر صاحب عشرۂ محرم الحرام زیر تمام انجمن امامیہ سادات حضرات سیدہ کے زیر تمام اپنی دوسری مجلس اعزاز سے خطاب فرما رہے ہیں، جہاں جہاں تک مالیان حیدر کرار ماتم داران عزاداران مظلوم کربلا آواز ماتمان سے التماس ہے کہ فرش ادا کی زینت بنے اور بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، یا امام المنتظر۔ برائے صحت و سلامتی مومنین و مومنات بلندتر صلوات۔ بس ٹھیک ہے۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَقَتُوًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات تلاوت فرما دو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر بھی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بانیان عشرہ دیگر اس بارگاہ دی جتنے بھی مومنین و مومنات سادات عظام نے حصہ ملائے، انہوں نے وسعت رزق دی خاطر بھی ایک بلند صلوات تلاوت فرما دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجمع ڈھیر ہے، صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندن، بلند صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک دا آغاز کریے۔ ایک صلوات ہادی برحق باہرویں امام دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرما دی۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات صلی علی محمد الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین مل کے بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المسموم وعلی مقتول فی الارض کربلا دکھیاں تے امت دیاں لٹیاں بھیڑی دا تصاویرہ مسافر سیاد ہے قبول ہونے بڑی عقیدت نال تسی ہے کیتی خطبے دے بعد عبادتن میں ایک وین کرنا چاہنا سیدہ دے میڈے پیو دے سفار دا جوگ چاچا میڈے پیو دے سفر دا جوگ چاچا چٹی داڑی والے بزرگ میرے سامنے بیٹھن وین سمجھا کے پڑھنا چاہنا سیدہ مسافر والا سفر نامہ پیا لکھیندے بابا اکبر نو کوئی نام نظر نہیں آیا ٹردو یا اکبر چاچے عباس دے کول آئے تے وین کر کے اکبر آدھے میرے پیو دے سفار دا جوگ چاچا تے تحریر دا رنگ بدلا نہیں لکھ پیو میں دے دیا دو دھیاں تے لگ دی کچھ سورا نہیں وین کر کے آدھیے میں راضیاں اپنی ہائیو قسمت تے کئی سجاڑ تے کوئی شکوا نہیں میں رہ بوساں چا آکھے اکبر تیری وچ محمل دے الحمدللہ میں دیتا پیاں جوان رو پین سیدہ بڑی روحانیت ہے یقیناً سائیاں دے روح موجود ہیں رومن دے دینن روین دی کیڑی گلے رون دے تتائی ودے ہیں وین کر کے آدھیے میں راضیاں اپنی ہائیو قسمت تے کئی سجاڑ تے کوئی شکوا نہیں میں رہ بوساں چا آکھے اکبر تیری وچ محمل دے مالک اللہ اے آنسو قبول فرماوے ذکر دا صدقہ جتنے جتنے قدم چل کے آئیو مالک اللہ قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے قدم قدم تے عزاداراں دی مظلوم کربلا دے ماتمیاں دی مظلوم کربلا دے مداح خانہ دی مالک خود حفاظت فرماوے مالک اللہ 14 دی عزت صدقے جتنے بھی علماء کرام مذاکرین عظام
مشن حسین عزاداری دے سلسلے سفر کر رہے ہیں، مالک سب دے سفر بے خطر فرماوے۔ مالک اللہ 14 دی عزت دے صدقے جتنے بھی عزادار حاضرین و سامعین بیمار ہیں، مالک اللہ شفائے کلی عطا فرماوے۔ مالک اللہ 14 دی عزت دے صدقے جتنے بے اولاد ہیں، مالک ماتمی فرزند عطا فرماوے۔ 14 دی عزت دے صدقے برادر محترم بھائی عمران حیدر خصوصاً بالخصوص بھائی تصور عباس دیگر جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائی لائیں، مالک اللہ ماتمی فرزند عطا فرماوے۔ مالک جنن دتن مالک انہوں دی زندگی دراز فرماوے۔ مالک اللہ ہوتے ہیں کہ مرد مستور نو موت نہ دے وے جب تک بھین تے بھرا دی نگری دی زیارت نہ کر لوے۔ مالک اللہ ساڑھے وارث حقیقی حجت خدا حضرت امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرماوے۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز نال دعاواں دی قبولیت کی خاطر پڑھ دیو سارے۔ یقیناً موضوع جناب دیاں ذہنچ موجود ہے، امام وقت ذات او امام کے جس دے نام لین دا حکم نہیں، اگر نام لیس ہو تو پھر اٹھنا واجب ہو جاسی۔ توجہ ہے صاحبان ایمان، کل جڑی جگہ تے میں اپنی گفتگو چھوڑی آئی میں اسی جگہ تو آغاز کرنا چاہنا، جن بندیاں نو میرے کل والے جملے تھوڑے جے یاد ہیں، انہاں بندیاں نال میری بات ہے جڑی آج شامل ہوئے ہو، میں انہاں نو نار رلا کے اگے سفر کرنا چاہنا۔ جتنے ماتمی عزادار تشریف فرما ہو پوری توجہ چاہنا جی، اس امام دے بارے حکم ہے کہ میرا نام مت اٹھاؤ، اگر نام لیس ہو تو پھر اٹھنا واجب ہو جاسی۔ مولا دے ڈھیر سارے القبات موجود ہیں، قائم آل محمد، ہادی بھی میرے امام دا لقب ہے، مہدی بھی میرے امام دا لقب ہے، بقیت اللہ بھی میرے امام دا لقب ہے، ڈھیر سارے میرے امام دے لقب موجود ہیں۔ حکم ہے کہ مولا نو القبات تو یاد کیتا جائے۔ اتھو تک میں گل کر چکا ہوں، اتھو اگے میں بات شروع کرنا چاہنا، پوری توجہ چاہنا صاحبان ایمان، جتنے ماتمی عزادار منزلوں میں کربلا دے تشریف فرما ہو، ویکو الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اسا انہاں نو منیا ہے جنہ دے نور نو اللہ نے جس رستے چ گزاریا اور رستہ بالکل پاک ہے۔ تھوڑا جہا زبان ہلا کے تائید کرنا جی، تائید ذکر دی ہے تھے 170 نیکیاں دے برابر تل دے۔ اللہ نے جس نے محمد و اہل بیت محمد دے نور نو خلق کیتا ہے نا، تو جس رستے چ اے نور گزرے ہے اور رستہ پاک ہے، جس ظرف چ گزرے ہے اور ظرف پاک ہے۔ اگر میں بات سمجھا نہیں سکیا تو میں جملہ اور آکھ لینا تاکہ ہر ذی شعور بندے تک میری بات پہنچ جائے۔ ویکھو جس رستے چو گزریا انکل جی وہ رستہ پاک آئی، جس ظرفی چو گزریا وہ ظرف پاک آئی۔ آسان کر کے جناب دیاں جھولیاں تک جملہ پہنچاواں تو میں انج جملہ آکھ سکدا، میرے آکھڑ دا مطلب اے ہے ہر ماں پاک آئی، ہر باپ پاک آئی۔ مالک زندگی دراز فرمائے، خدا زندگی دراز فرما۔ ہر ماں، خدا زندگی دراز فرما، ہر ماں پاک ہے، ہر باپ پاک ہے۔ اللہ نے جناب اسماعیل واسطے جناب حاجرہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب کیتا، جناب اسحاق واسطے جناب سارہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب کیتا۔ اللہ نے سرکار رسالت مآب واسطے جناب سیدہ آمینہ جیسی ماں کا انتخاب کیتا۔ مولا متقیان واسطے اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد جیسی ماں کا انتخاب کیتا۔ سرکار حسن اور حسین واسطے شہزادی کونین جناب سیدہ جیسی ماں کا انتخاب کیتا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام واسطے اللہ نے ایران دی شہزادی بی بی سحر بانو جیسی ماں کا انتخاب کیتا۔ کسی جملے تے دعا مل جائے گی نہیں، اللہ نے ایران دی شہزادی بی بی سحر بانو جیسی ماں کا انتخاب کیتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام واسطے اللہ
اللہ نے امام حسن دی بیٹی جناب فاطمہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، امام جعفر صادق علیہ السلام واسطے اللہ نے محمد بن ابی بکر دے بیٹے قاسم دی بیٹی جناب ام فروہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، مولا امام موسیٰ کاظم واسطے اللہ نے جناب حمیدہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا، مولا امام رضا علیہ السلام واسطے اللہ نے بی بی نجمہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا۔ نہیں بولو گے تو تھوڑی مرضی دی بات ہے، آل محمد دا گھرانہ بڑا کریم ہے، اے حسرتہ آل محمد مٹا چھوڑی گن۔ اللہ نے امام رضا علیہ السلام واسطے بی بی نجمہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا، امام محمد تقی علیہ السلام واسطے اللہ نے بی بی سویقہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا، امام علی نقی علیہ السلام واسطے اللہ نے بی بی سمانہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا، امام حسن عسکری علیہ السلام واسطے اللہ نے جناب حدیثہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا۔ اور ہڈیالے علیوں یاد رکھنا، جس امام دی تسریت ہو اللہ نے اس امام واسطے بی بی نرجس خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا۔ یا اللہ دعا فرمائے سو جی، اس امام واسطے بی بی نرجس خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا۔ اچھا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، ایک گل میں پریشانی ہوئے، پوری توجہ چاہنا علم دوست احباب، آؤ ذرا ویکھیے تو صحیح اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام واسطے کیسی ماں دا انتخاب کیتا ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ کا خاتون ترکی دے شہر استنبول تشریف فرما ہوئی سن 204، ایک طرف ملائکہ کھڑے ہیں، دوسری طرف انبیاء سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا جنت سجی ہوئی ہے، درود سے فضا معطر ہے، ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے، اور کرسی صدارت پہ عالمین کا سب سے بڑا رسول تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی، کرسی صدارت پہ عالمین کا سب سے بڑا رسول تشریف فرما ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، اچانک نبی چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ باد العجل العجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما۔ توجہ صاحبان امام، بات میری یاد ہے جناب نے۔ اچانک بی بی پاک روایت کر دیں، اچانک میں نے دیکھا کہ نبی الانبیاء سرکار رسالت مآب نے چلنا شروع کیا۔ جب سرکار رسالت مآب چلے تو ساتھ علی چلے، علی چلے تو سرکار ساتھ حسن حسین چلے، نبی چلتے گئے انبیاء کی صفوں سے گزرتے گئے، نبی چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار عیسیٰ علیہ السلام سرکار رسالت کے مآب کے قدموں میں آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سب سے بڑے رسول ہیں، آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں، آپ کی وجہ سے میرے سر پہ تاج نبوت ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ مجھے بلاتے میں چلا آتا۔ سرکار رسالت مآب نے جواب دیا اور کہا، فرمایا عیسیٰ پریشان نہ ہو، جنہیں غرض ہوتی ہے وہ خود چل کے آیا کرتے ہیں۔ اللہ تو انہیں سلامت رکھے بھائی، جنہیں غرض ہوتی ہے۔ آواز آ رہی ہے جی میری سارے تک، پوری توجہ چاہنا جی۔ فرمایا جنہیں غرض ہوتی ہے وہ خود چل کے آیا کرتے ہیں۔ ایک غرض ایسا لفظ ہے، میں آکھنا میں توڑی نال کوئی غرض ہے، ایک لمحے واسطے تسی پریشان ہو جانا پتہ نہیں ذاکر صاحب نو کیڑی غرض ایویں گل ہے۔ جس لئے سرکار فرمایا نا میں ایک غرض لے کر آیا ہوں۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب دے قدم چوم کے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے غرض، آپ تو سب سے بڑے رسول ہیں، آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟
حضرت سرکار رسالت مآب دا جواب سننا لطف لینا. میں ایک غرض لے کر آیا ہوں. سرکار آپ کو کون سی غرض ہے مجھ سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پاس سے وے کہ اے نازک جیا تھوڑا جیا موڑ ہے سمجھو گے تو میں اپنے 12ویں امام تک پہنچاں گا. یہ جس لئے سرکار فرمایا نا میں توڑے نال ایک غرض ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب دے قدم چوم کے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیا غرض ہے؟ سرکار رسالت مآب فرمایا اللہ نے تن 12 جانشین عطا کی تن. 12 جانشین. تیرے پہلے جانشین دا نام ہے حضرت شمعون، آخری جانشین دا نام ہے حضرت یشوع. تیرے بھی 12 جانشین ہیں. جنہوں سمجھ آ رہی ہو بندے ہاتھ پہ کھول کے تائید کر دیں بھائی. فرمایا تیرے بھی 12 جانشین ہیں، میرے بھی 12 جانشین ہیں. فرمایا تیرے آخری جانشین اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی. تیرے آخری جانشین اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی. فرمایا میرے 10ویں جانشین دا نام ہے امام علی نقی علیہ السلام. اللہ نے اس نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے جس دا نام ہے حسن عسکری. سرکار فرمایا غور نال میری گل سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہاتھ جوڑے فرمایا یا رسول اللہ حکم کرو. فرمایا غرض اے ہے کہ تیرے آخری جانشین دی بیٹی دا رشتہ میں اپنے 10ویں جانشین دے بیٹے واسطے منگن آیا ہوں. اللہ تو نے سلامت رکھے گئے. فرمایا تیرے آخری جانشین دی بیٹی دا رشتہ کہ منگن آیا. بولو بھائی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں تاریخ دے ایک بڑا قیمتی جیا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا رشتہ طلب کرنے آیا. اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، چہرے تے مسکراہٹ آئی، خوشی دے آثار ظاہر ہوئے. سرکار عیسیٰ علیہ السلام فرمیندن یا رسول اللہ اس تو وڈی خوش قسمتی کیا ہے کہ کل میں اس دا نانا بن جا سا جس دے پیچھے نماز پڑھنی. اور یاد رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام دے نانا جا کے بن دن. اس تو وڈی خوش قسمتی کیا ہے. اور بی بی پاک اپنا خواب بات بھولتا نہیں گئے جی. توجہ بھائی توجہ چاہنا، توجہ شرط ہے. فرمایا بیٹی دا رشتہ طلب کرنے آیا. اچھا اتھے سرکار عیسیٰ اور سرکار رسالت مآب گلاں پہ کر دن. بی بی پاک بی بی ملیکہ خاتون بی بی نرجس خاتون روایت کر دن اچانک میں نے دیکھا انبیاء نے سر جھکائے، ملائکہ نے اپنی آنکھوں پہ پر دیے. جیڑا بندہ اگر اے ستر میرے بھرے پنڈال ضائع ہو گئی عدنان مذہب ملک کسی جگہ تے قیمت نہیں ملنی ستر دی. انکل جی اتنی وزنی ستر پڑھ کے جا رہا. اچانک بی بی ادیے میں نے دیکھا انبیاء نے سر جھکائے. اچانک میں نے دیکھا ملائکہ نے اپنی آنکھوں پہ پر دیے. اچانک میں نے دیکھا کہ نور کی چادر کے سائے کے نیچے ایک عزت دار بی بی نے چلنا شروع کیا. ایک عزت دار بی بی نے چلنا شروع کیا. اس چادر کا ایک کونا جناب حوا نے پکڑا تھا، دوسرا کونا جناب آسیہ نے پکڑا تھا، تیسرا کونا جناب مریم نے پکڑا تھا، چوتھا کونا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پکڑا تھا. وہ عزت دار بی بی چلتے ہوئے اس نور کی چادر کے سائے کے نیچے چلتے ہوئے آ رہی تھی. میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا یہ آنے والی عزت دار بی بی کون ہے؟ بابا یہ آنے والی عزت دار مستور کون ہے؟ تو میرے باپ نے کہا ملیکہ اٹھ کے استقبال کر، یہ ہے حسن حسین کی اماں سیدہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھئی. ہاتھ کے کمینے دے محتاج نام ہے مل کے جی. یہ ہے حسن حسین کی اماں سیدہ تشریف لا رہی ہیں، اٹھ کے استقبال کرو. بی بی آدھی میں بے وس کھڑی ہوئی ہیں. بی بی دا استقبال کیتا. جناب سیدہ میرے قریب آئے، جناب سیدہ میرے قریب آئے. نتیجہ دینے لگا جی. جناب سیدہ میرے قریب آئے اور سر تے ہاتھ رکھیا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ مبارک ہو، آج کے بعد تم ہماری بہو ہو. آج کے بعد تم ہماری بہو ہو اور یاد رکھنا تم ہماری امانت ہو اور ہم امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے. جنہ بندیاں نے جملہ یاد رہ گیا یقیناً تسی لطف لے سو دی. ہم امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے.
اچھا بی بی دا رشتہ ہو گیا عالم خواب وچ امام حسن عسکری علیہ السلام ادے بی بی دا رشتہ ہو گیا. ادو جڑا بی بی دا دادا ہی نا نوافل بن مخائیل اس نے بی بی دا رشتہ اپنے سگے بھتیجے نال کرن دی کوشش کی تھی. بی بی دا رشتہ ہو گیا عالم خواب وچ. بی بی دے دادا نے اپنے سگے بھتیجے دے نال اپنی بیٹی دا رشتہ طے کرن دی کوشش کی تھی. اچھا اتھے اس کوشش کی تھی یہ سکے جلدی کرو میرا محل سجا دیو. جلدی دے نال محل سج گیا. وڈے وڈے پادری وڈے وڈے لوگ وڈے وڈے وزراء انجیلاں ہاتھ وچ وڈے وڈے عیسائی محل چ آ گئے. خوبصورتی دے نال محل نو سجا دیتا گیا. ہن بی بی پاک مسند تے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میرا رشتہ تے ہو چکا ہے عالم خواب وچ. چپ کر کے سننا جی اے توجہ چاہیے یا علی علیہ السلام اللہ زندگی دراز فرماوے. فرمایا میرا رشتہ تاں بابا امیر شاہ جی میرا رشتہ تاں ہو چکا ہے میں اپنے دادا نو کیویں دساں. ہو سکتا ہے میرا دادا میری خواب والی گل تے یقین نہ کرے. اچھا بی بی اتھے بہ کے پریشانی دے عالم میں سوچ رہے ہیں میرا رشتہ ہو چکا ہے. ادو جڑا دلہا آئی نا وہ برات لے کے محل دے باہر پہنچے. اچھا اے برات لے کے محل دے باہر پہنچے. ہن اتھے ایک عالم دین دا جملہ ہے وہ لکھ دیں کہ اللہ نے جڑا آل محمد نو اختیار عطا کیتا ہی آل محمد نے وہ اختیار استعمال کیتا. یا علی علیہ السلام آل محمد نو اللہ نے جڑا اختیار عطا کیتا. ادو دلہا پہنچیا. بی بی پاک مسند تے بیٹھ کے پریشانی دے عالم میں سوچ رہے ہیں. ادو دلہا پہنچیا. اچانک سارے دا سارا محل ہلن لگ پیا. زلزلہ آیا یا طوفان دن رات اس تبدیل ہو گئی. پورا شہر وڈے وڈے پادری وڈے وڈے وزراء وڈے وڈے طبیب وڈے وڈے ڈاکٹر حکیم جڑے شادی چاہے یا سارے دے سارے نس گئے. یہ ہن سارے پریشان ہیں. پتہ نہیں اس لڑکی دا نصیب خراب ہے یا اس آمن والے دلہے دا نصیب خراب ہے. یہ ہن سوچ رہے ہیں سوچدے ہیں یہ سارے چھوڑ کے نس گئے. سارے دا سارا شہر اجڑی ہوئی قبرستان دی طرح لگن لگ پیا. اچانک بی بی پاک روایت کر دیں اچانک دن تو رات تبدیل ہو گئی. اچانک جناب سیدہ اس اندھیرے تشریف لے کے آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہا تھا نا تمہیں تم ہماری امانت ہو ہم امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے. اللہ تمہیں سلامت رکھے گا. کہا تھا نا تمہیں تم ہماری امانت ہو ہم امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے. سارے دا سارا شہر ویران ہو گیا. بی بی پاک دے دل وچ امام دی اتنی محبت آ گئی. میں ایک ایک جملے دا ضامن ہاں. میں پھر آکریاں ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی ہر گل دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوندا. ایک ایک جملے دا ضامن ہاں. میں کوئی کہانی نہیں پڑھ رہے. اللہ تم سلامت رکھے. بی بی پاک دے دل وچ امام دی محبت گھر کر گئی. بی بی بستر بیماری تے آ گئے. اچھا بی بی پاک بستر بیماری تے آ گئے. وڈے وڈے ڈاکٹر وڈے وڈے حکیم وڈے وڈے طبیب بی بی دے دادا نے بلائے. بی بی نہ چل سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. پریشانی دے عالم وچ بی بی پاک بستر بیماری تے آ گئے. بی بی دے دادا نے وڈے وڈے حکیم وڈے وڈے طبیب وڈے وڈے ڈاکٹر بلائے. وہ سارے آویں بی بی پاک دی حالت ویکھ کے موت دی اطلاع دے کے ٹر جاویں. اللہ نے یہ ظرف انہیں نہیں چنیا. ہاں یاد رکھنا اللہ نے یہ ظرف انہیں نہیں چنیا. کوئی ظرف تو ہے نا پھر ظرف تو اللہ نے پاک رکھے ہے نا. پوری توجہ بھائی. جس لے ساری تانگ لہ گئی نا زندگی دی جمع پونجی ختم ہو گئی. وڈے وڈے وزران پیسے دے کے ختم ہو گئی امید ساری. پریشانی دے عالم وچ بی بی دا دادا اتھے آیا جتھے بی بی پاک مسند تے بیٹھی ہے. بی بی دا سر چایا بی بی دے دادا نے این کر کے گود وچ رکھیا. گرم گرم آنسو بی بی دے چہرے تے پے. اچھا بی بی دے چہرے تے جس لے آنسو گرن نا بی بی دی اکھ کھلی. بی بی دے دادا دے چہرے تے نگاہ پئی. بی بی دے دادا پریشانی دے عالم وچ رو رہے ہیں. بی بی این ویکھیا تے بی بی پاک فرمیندے بابا جان کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو پریشانی دے عالم وچ کیوں رو رہے ہو. فرمایا تیری زندگی دی تانگ لہا بیٹھا
वड्डे वड्डे डॉक्टर वड्डे वड्डे हकीम तबीब हैं मौत की इतला दे के तुर जाते हैं। मैं पहले आख्या अल्लाह ने इस ज़र्फ इन्ने नहीं चुनिया। बीबी दे दादा ने इंज करके सार झोलिए च रखिया। बीबी पाक दे पासे वेख के बीबी दा दादा फरमा रहे हैं, बेटा तेरी जिंदगी दी तांग मैं लहा छोड़िए, कोई तेरे ज़हन च तेरी मर्ज़ दा इलाज है? जागना जागना, अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई। कोई तेरे ज़हन च तेरी मर्ज़ दा इलाज है? बीबी पाक फरमाया है। दुआ फरमाया। बीबी पाक फरमाया बेटा हुक्म। फरमाया बाबा जान ये जेड़े तुहाडे कैद खाने च मुसलमान कैदी कैद हैं ना, उन्होंने आज़ाद कर दिया। अल्लाह कैदियां दी दुआ जल्दी कबूल करता है। हो सकता है किसी कैदी दी दुआ मैंने लग जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जावां। बीबी दी आखिरी ख्वाहिश समझ के बीबी दे दादा ने जेल खाने दे कैद खाने दे दरवाजे खोल दिते, मुसलमान कैदियन आज़ाद कर दिता। हडियाले वाले याद रखा है, फ़कत आज़ाद न किया, कीमती कपड़े भी दिते, तोहफे भी दिते, माजरत नाल की। जिसले इदों आखिरी कैदी निकलिया बीबी दे जिस्म विचों बीमारियां निकल गई, बीबी बिल्कुल ठीक हो गई। इत्थे एक आलिम दीन आके एक रिवायत लिखी हो, मैं रिवायत जनाब दी झोलियां तक पहुँचा के नतीजा दे के सतर मसाइब दी पढ़ना चाहता। चंद दी 14वीं रात आई, बीबी पाक मसनद ते बैठिया। बीबी पाक फरमांदन कि अचानक मेरी अख लगी। आलम ख्वाब दुख्तरे रसूल जनाब सैयदा फिर से तशरीफ़ लेके आए। बीबी पाक तशरीफ़ लेके आए तो बीबी पाक फरमाया जनाब मलिका खतून बीबी नरजिस खतून ने जनाब सैयदा दे कदम ते हथ रखे। फरमाया जनाब सैयदा नौ तो मैं तुहाडी हाँ, लेकिन मैं कितना अरसा तुहाडे तो दूर रहना। तुहाडे बेटे ने अजे तक मैंने अपनी ज़ियारत नहीं करवाई। जनाब सैयदा फरमाया कि अभी मेरा बेटा तुम्हें अपनी ज़ियारत नहीं करवाएगा, क्योंकि अभी तक तुमने मेरे बाप की नबूवत का कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। जनाब सैयदा ने फरमाया कि तुम अभी इसी वक्त कलमा पढ़ो, कल मेरा बेटा तुम्हें ज़ियारत करवाएगा। जनाब सैयदा ने खुद अंदाज़ा कर सकते हो जिसनों बीबी पाक जनाब सैयदा कलमा पढ़ाया किस इज्जत और किस शान दी मालिक है। बीबी कलमा पढ़ाया। अगले दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई। आलम ख्वाब हुई, दो रिवायतन, आलम ख्वाब या सामने। जिसले इमाम दी ज़ियारत हुई ना, बीबी पाक ने इमाम दे कदम ते हथ रखे। हथ रख के फरमाया मौला अमानत तो मैं तुहाडी हाँ, कितना अरसा मैं तुहाडे तो दूर रहना है। मौला कितना अरसा मैं तुहाडे तो दूर रहना है। इमाम फरमाया परेशान न हो। फरमाया इंतज़ाम मैं कर देना, अन करीब हमारी अमानत हम तक पहुँचेगी, हमारी अमानत हम तक पहुँचेगी। बीबी पाक फरमाया बाबा कि बादशाह किवें? फरमाया अन करीब तुम्हारा दादा नवाफिल बिन मिखाइल मुसलमानों से जंग के लिए एक लश्कर भेजेगा। तुम उस लश्कर में कनीज़ों के कपड़े पहनकर शामिल हो जाना। आगे हम जाने हमारी अमानत जाने, आगे हम जाने और हमारी अमानत जाने। बिल्कुल, क्योंकि इमाम ने फरमा दिता है। आसमान ज़मीन, ज़मीन आसमान हो सकता है, लेकिन इमाम दे कौल व फेल फ़र्क नहीं आ सकता कदी भी। आले मोहम्मद या अलैहिस्सलाम खुदा ज़िंदगी दराज फरमाए, कदी भी आले मोहम्मद दे इख्तियारात शक न करना। आले मोहम्मद अल्लाह नहीं, अल्लाह तो जुदा नहीं। जुमला तो मैं पढ़ छड़िया, तुसी बोले ही कोई नहीं। आले मोहम्मद अल्लाह नहीं, याद रखना, अल्लाह तो जुदा भी नहीं। और अल्लाह ने आले मोहम्मद नू अपनी ताकतों का मालिक बनाया है। अल्लाह फरमाया मैं छुपी होया खजाना, मेरी मार्फत मेरी पहचान। बात लंबी हो जाएगी, पूरी तवज्जो चाहना जी, इंतज़ार ख़त्म भाई। जिसले बीबी पाक ने इमाम ने हुक्म दे दिता, बिल्कुल इस तरह होया। नवाफिल बिन मिखाइल बीबी दे दादा ने लश्कर भेजिया, लश्कर भेज दिता मुसलमानों नाल जंग करन वास्ते।
بی بی پاک اس لشکر کنیزاں دے کپڑے پہن کے شامل ہو گئے، کسے نو پتہ ہی نہ چلیا کیونکہ امام انتظام کر رہے ہیں۔ بی بی پاک کنیزاں دے کپڑے پہن کے اس لشکر شامل ہو گئے۔ یہ لشکر آیا، میدان جنگ ہوئی، کیسر روم بی بی دے دادا نو شکست ہو گئی، کچھ قیدی ہو گئے، کچھ مارے گئے، کچھ نس گئے۔ جڑے قید ہو گئے انہاں کچھ مرد ہن، کچھ مستورات ہن۔ جڑے قید ہو گئے، بی بی پاک ایک عربی نوجوان دی قیادت وچ آ گئے۔ تسی سارے جان دیو کیونکہ پرانے زمانے لوگ کنیزاں تے غلام فروخت کر دیاں، کیونکہ جس ٹائم ایک قید ہو گئے، بی بی پاک بھی نال قید ہوئے، ایک عربی نوجوان دی قیادت جا کے میں انتظار ختم کرنا چاہنا۔ جناب جڑے انتظار وچ بیٹھے ہو میں نتیجت کر کے تھوڑا سلام کراں، ممبر آل محمد دی قسم بی بی پاک آ گئے ایک عربی نوجوان دی قیادت وچ۔ اے بی بی نو لے کے بغداد دے اس چوک وچ پہنچے جتھے کنیزاں تے غلام فروخت ہوندے ہیں، ایتھے بی بی پہنچ گئے۔ سامنے اللہ دیاں دو حجتاں موجود ہیں۔ جاگنا 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 اللہ واسطے جاگنا۔ سامنے اللہ دیاں دو حجتاں موجود ہیں۔ اتھے بی بی پاک پہنچے۔ بی بی پاک نے اس عربی نوجوان نو آکھیا خبردار مجھے فروخت مت کرنا، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں کسی تسی مل کے جی فرمایا مجھے فروخت مت کرنا، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اس کیا عجیب کنیز ہو، ہر کنیز ہر غلام دی حسرت ہوندی ہے آزادی، تسی آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ فرمایا نہیں، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں جب تک ہوں تمہارے پاس ہوں، وہاں سے امانت ہوں اور اپنے وارث کے پاس پہنچوں گی۔ اتھے بی بی پاک نے منع کر دیتا۔ اتھے سامنے اللہ دیاں دو حجتاں موجود ہیں۔ اتھے بغداد دے سینٹر چوک جتھے کنیزاں تے غلام فروخت ہوندے ہیں، بی بی پاک اتھے پہنچ گئے۔ وڈے وڈے لوگ آئے قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بی بی نے منع کر دیتا ہی خبردار مجھے فروخت مت کرنا۔ اتھے سامنے اللہ دیاں دو حجتاں موجود ہیں۔ مولا دا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سلمان ابن تاثیر، حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول دی نسل جو آئی، اور اس صحابی دی عظمت فقط ایک جملہ آکھنا چاہنا، ایسا خوش قسمت صحابی آئی پرورش اللہ دیاں دو حجتاں رل کے کیتی۔ ایسے صحابی بھی ہیں، توجہ توجہ ہے۔ فرمایا قریب آ، جناب سلمان بن تاثیر قریب آئے، فرمایا تیرے ذمے ایک زندگی دا راز لینا۔ اے جملہ جس واسطے میں محنت کر کے آیا، اگر اے جملہ سمجھ آ گیا تو کل علی گفتگو دا لطف آسی۔ ممبر آل محمد کی قسم امام نے اپنے صحابی نے بلایا، صحابی قریب آیا، امام فرمایا اے رومی زبان دا خط لے، فرمایا بغداد چوک ٹر جا، فلاں بندے کو لوں فلاں خصوصیت دی، فلاں نام دی، فلاں ایک کنیز ہے، اس کنیز نو خرید کے لیا، اس کنیز نو خرید کے لیا۔ جڑا جملہ پڑھنا چاہنا، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ خط جا کر اس تک پہنچا دینا، اس کنیز کو خرید کر ہم تک پہنچا دے، تیرا احسان ہوگا۔ ممبر آل محمد کی قسم اگے امام فرما رہے ہیں یاد رکھنا عزت اور احترام سے لے آنا، وہ ہمارے نور کی امینہ ہے، وہ ہمارے نور کی امینہ ہے۔ مولا دا صحابی مولا دا حکم من کے ٹر پیا، بغداد اس چوک پہنچے، اس بندے کو پہنچے جس کو بی بی پاک موجود ہیں۔ اس آکے تیرے کو فلاں خصوصیت دی فلاں ایک کنیز ہے جڑی فروخت نہیں ہونا چاہتی۔ اس عربی جوان آکھیا میں پہلے آکھیا کدی بھی آل محمد دی اختیار تے شک نہ کرنا۔ مولا دے صحابی آکھیا فلاں خصوصیت دی فلاں ایک کنیز ہے، اس نے فروخت کر۔ اس آکھیا وہ فروخت ہونا نہیں چاہتی، اس نے منع کر دیتا خبردار مجھے فروخت مت کرنا، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں کسی اور کی امانت ہوں، مجھے فروخت مت کرنا۔ مولا دے صحابیہ کے اس بات نو چھوڑ، اے رومی زبان دا خط لے، اس بی بی تک پہنچا۔ رومی زبان دا خط لیا، اس نوجوان نے بی بی پاک دے ہاتھ رکھیا، بی بی پاک دے ہاتھ خط آیا، بی بی نے خط کھولیا، قرآن دی قسم ہے ہڈیالے سیدالے خط لائی، بی بی دی تقدیر آئی،
خط نائی بی بی دی تقدیر آئی، بی بی نے خط پڑھیا، خط پڑھ کے اکھیں جو آنسو جاری ہو گئے، بی بی نے نوجوان نو آکھیا میں تجھ پہ راضی ہوں، مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کر دے۔ ہن گل آ گئی قیمت تے، بڑے بڑے لوگ آئے، انہاں قیمت ادا کرن دی کوشش کیتی، اس آکھیا جی قیمت، انہاں آکھیا جی نہیں وہ فروخت ہونا نہیں چاہندے، گل آ گئی قیمت تے، مولا دے صحابی آکھیا قیمت منگ، اس دے منہ وچوں نکل گیا 220 دینار۔ میں پہلے آکھیا کدی بھی آل محمد دے اختیار تے شک نہ کرنا، جس لئے اس آکھیا 220 دینار۔ مولا دے صحابی اینج جیب وچ ہاتھ پایا، اس کڈے اینج کر کے تھیلی اس دے ہاتھ تے رکھی، اس نوجوان نے گنے تے پورے 220 دینار جڑے مولا نے دے کے بھیجے آئی، پورے 220 دینار 220 دینار دے کے بی بی پاک نو عزت و احترام نال لے کے ٹر پیا، بی بی نو محمل تے سوار کیتا، محمل دے مہار پکڑ کے اپنے سامرا لے پاسے ٹریا۔ ایک عالم دین اتھے ایک روایت لکھ دے، بی بی پاک دا خود استقبال کیتا، اللہ دیاں دو حجتاں نے، جس بندے دے کان نال بے وجہ جملہ ٹکراوے اس دا دل تھرے چہرہ کھلے، زبان نہ ہلے، پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں، ممبر آل محمد دی قسم ہے۔ اتھے ایک عالم دین روایت لکھ دے، سامرے دے باہروں اللہ نے، اللہ دیاں دو حجتاں نہیں بی بی دا استقبال کی تھا۔ اتھے ایک اور عالم دین روایت لکھ دے کہ جس محمل تے بی بی پاک سوار ہن، امام حسن عسکری علیہ السلام دے والد نے، امام علی نقی علیہ السلام نے اس محمل دی مہار پکڑی، مہار پکڑ کے گھر چلے کے آئے، گھر کی مستورات سے کہا کہ اس کو تیار بھی کرو، یہ ہمارے نور کی امینہ ہے، ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہے، اور گھر آمن تو بعد جیڑا میرے امام نے پہلا اعزاز بی بی نو عطا کی تھا، امام نے فرمایا تم آئیو ہمارے گھر، اور یاد رکھنا ان قریب تم اس کی ماں بنو گی جس کی حکومت اللہ کی ساری کائنات پر ہوگی۔ اللہ تم سلامت رکھے گا، اس کی ماں بنو۔ اچھا ایمان نال دسو اتنا نعرہ نہیں بنتا؟ یا علی علیہ السلام تم اس کی ماں بنو گی، یا علی علیہ السلام تم اس کی ماں بنو گی جس کی حکومت اللہ کی ساری کائنات پر ہوگی۔ وہاں تمہارا نام تھا ملکہ خاتون، میرے گھر تم نرجس خاتون بن کے آئی ہو۔ کل ایتھو اگے شروع کر لے سی، توجہ ہے جی، میرے گھر تم نرجس خاتون بن کے آئی ہو، اللہ عزت بڑی دیتی آئی، امت روایا بڑا ہے۔ بھلا انہیں جنہ بندیاں دی بے ساختہ ہائے نکلیے، اللہ آنسو قبول فرماوے۔ ان اکھنال روایتن پڑے ہے، اس رومن دا پتہ، اس ہائے دا پتہ، میں تا ہر مجلس سے جملہ دھرانا، ہو سکتا ہے اس جملے دا کسی نے پتہ چل جاوے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس ہائے دا پتہ، اس رومن دا پتہ لگنا بابا جی قبر اچھے، جدہ بغیر سرد ہک لاس اٹھی سی تے ہولے ہولے آواز اسی آرام نال کچھ ہے، میری آلیہ دے برکے نو روندہ رہی ہے، بطول دیاں دھیاں توڑے ترازی ہوئے۔ چونکہ میں پہلا وین تیاری دا کیتا ہے اور موسم بھی تیاری دا، میرے دل میں ایک وین تیاری دا کر دے ماں۔ رومن والے عزاداروں نانے دے روزے تے بہ کے قرآن بیٹھا پڑھ دائی، ملاؤن دے ملاؤن سپاہی آ کے سجے موڑے تے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے پیادہ حسین ابن علی تن دربار اس بلایا نہیں۔ جدہ دربار دا نام ہے مظلوم کربلا، قرآن بند کیتا ہے تے بند کر کے فرمائیں دن اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کمینے دا کمینہ سپاہی بول کے پیادہ ہے ساڑھے بادشاہ دا حکم ہے، ہون آ یا سوتے نو آمنا ہی کلیں آئی، تیرے نال ایک قیمتی گل کرنا چاہندے ہیں۔ امام فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں کلہ آ جاساں۔ رومن والے عزاداروں، ماتمی عزاداروں جتنے اس نیت ٹورائے ہو کہ وطن تے بہ کے بے وطنن روا بھی نماز مغربین دے بعد اکبر دے باب تیاری شروع کی تھی۔ میرے امام اپنے حجرے تیاری کر رہے ہیں، اتھے کھڑی آئی علی دی ولیہ دھی، میری سین ڈٹھا بھرا تیاری پیا کر دے، مسلح تو اٹھئے میری سین مجسم طہارت، اوکھی ٹر دی ہوئی بھرا دے کول آئیے، لفظ اندن ذاکریہ جہائے کر لینا، ٹر دی ہوئی قریب آ کے نا تے بھرا دا آ کے ہاتھ پکڑیا، حسین کتھے جا رہے ہو؟ سیدہ دے دربار۔ تو سب مطمئن ہو کے سنے علی دی دھی دے چہرے تے موت دی زردی آئیے،
میری سین پہ آدھی حسین نہیں میں کلیا نہیں جان دینا۔ فرمایا کیوں امد جائی؟ فرمایا میں امام ہاں، تھوڑے سر تے ماں زہرا دی چادر ہے۔ فرمایا تسی بھی جان دے ہو۔ فرمایا مدینہ میری مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں۔ فرمایا تسی بھی جان دے ہو علی دی ولیت ہی بھرا دے گلے چ بائیں پائین، کوئی بڑا عجیب رشتہ ہی بہن دے بھرا دے گلے چ بائیں پا کے میری سین ہک گل کر کے پیا دیے حسین جان دیاں نہ تیرا ولید قاتل ہوئے، نہ پی ولید تیرا قاتل ہوئے۔ فرمایا نہ پیا مدینہ تیری مقتل ہوئے۔ علی دی دھی بھرا دے گلے چ بائیں پا کے پیا دیے حسین مدینہ تے اوئی نہیں، دربار تے اوئی نہیں جتھے میری ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے۔ مرحبا مرحبا، بڑی سونی ہائے کیتے دے۔ فرمایا دربار تے ہوئی ہے جتھے میری ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے تے روندی واپس ولی نہیں حسین کلیا نہیں جان دینا۔ ماتمی عزاداروں اس منظر ڈٹھا جناب لبابہ بنت عبداللہ نے جناب فضل دی ماں تیز قدم چاہ کے جناب عباس دے کولا کے فرمیندن تسی اندر بیٹھے ہو بہرا کے ویکھو اولاد زہرہ رو رہی ہے۔ ہڈیالے علیوں جنہ بندیاں ہائی نہیں کیتی ایک گل دسو غازی دا دوڑنا کوئی عام ہائی ہے جڑے ویلے پتہ لگسنا اولاد زہرہ رو رہی ہے بغیر نلین دے غازی بھاج بھی آئے جس لئے غازی ٹری ہے ادھروں سجاد آئے ادھروں اکبر آئے ادھروں اون محمد آئے علی دی ولیت ہی اس لئے بھراد ہاتھ چھڑے ہے جدہ غازی تے نگاہ پئیے نا تے تڑپ کے پیا دیئے لے بسم اللہ ہون ٹور جا ہون میری ماں دی دعا آگیا ہے ہون میرا المالا عباس آگیا ہے مرحبا سالہ اپنے دکھن جہائے کر کے نہ رو فرمایا ہون میرا غازی آگیا ہے ہون ٹور جا میری سین غازی دو ڈٹھا ہے۔ اے جملہ سننا لطف ماتمی عزاداروں ہائے کر لینا رونوان والے عزاداروں میری سین غازی نو ڈٹھا ہے۔ غازی نے پیا دی عباس سر چاہ فرمایا میں تے نوکر ہاں میری جرت نہیں میں سر چاواں۔ علی دی دھینو جلال آئے فرمایا عباس حکم پہ دینیاں ایک واری سر چاہ فرمایا سر چاہ کے میرے حسین نو سر تو پیرن تائیں بیک جدہ حکم آئے تے غازی ڈٹھے علی دی دھی پیا دیئے عباس یاد رکھی جیویں دین دی پیا اویں واپس لیسا مرحبا بطول دیاں توڑے ترازی جیویں دین دی پیا اویں واپس لیسا۔ ماتمی عزاداروں جناب عباس تڑپن رو کے فرمیندن دعا کرو توڑی ماں نماز تہجد چمنگ دی رہی۔ فرمایا میں لے چلیاں واپس بھی میں لے آسا۔ امام نے ہاشمی جواناں ڈٹھے نقشہ سمجھو میں وین توڑی جھولیاں تک پہنچاواں جس لئے ہاشمی جواناں ڈٹھے نا امام سارے جواناں لے کے ٹر پین جس لئے دربار دے بہر پہنچے نا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایتھے ہی رک جاؤ اگر میں توڑی ضرورت پئی میں تو بلا لے ساں۔ فرمایا انہوں نے میں آکھیا میں کلہ آساں جڑا بندہ اجت ہی نہیں ہائے کر سگیا۔ رومن والے عزاداروں مظلوم کربلا جلالت انداز دربار داخل ہوئے میرے امام ایک کرسی تے بیٹھ کے انہیں شام دے حرامی دا خط پیش کیتا۔ امام نے خط پڑھیا الٹا کیتا امام فرمیندن اٹل فیصلہ مثلی لا یبایو مثلا فرمایا میرے جیا اس جیدی کدی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام انکار کر کے اٹھیں پیر عمران ساجی جتنے سید بیٹھے دل دکھے رہے اللہ معاف کرے آئے امام انکار کر کے اٹھیں اس حقیہ اس دا سر قلم کر آج بر تقدیر کل آگے غازی یہ دنال کوئی نہیں اس سر دا ناچ آئے امام دے موہج نکلے آئے اللہ اکبر ہڈیالے آلیوں پتہ نہیں دروازہ دربار دا کیڑے پاس گیا درمیان عباس سجے اکبر کھپے سجاد جلدی دینار حسین دے قدمہ چاہے تے قدمہ تے ٹکر مار کیا دے مولا ایک واریو کمینہ بھی کھا جے تیرے سر دا ناچ آیا ہے مولا میں بھی جیدہ ہوا میرے ہوندیا تیرے سر مرحبا حسرت علی دیاں دی شرم نہ کرے زندگی دا نہیں پتا مولا میں بھی جیندہ ہوا میرے ہوندیا تیرے سر دا ناچ آویں امام نے بھرانو ہان اللہ آیا ہے امام این سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمیندن رک ون میں غریب ہاں بزرگ مقدمین جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں میرے امام غازی نو ہان اللہ ہے 4:17 پڑھ داں سرائی کی دیاں جے ہائے کر سکتے ہو امام غازی نو ہان اللہ ہے ہان اللہ کے فرمیندن عباس بزرگ مقدمین ذاکرین علماء کرام جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں امام بھرانو ہان اللہ کے فرمیندن میری چپ دے وچ تم چپ کر من میرے بابے دی تصویر ہے
سیدہ دے اصل لڑن نہیں آئے دربار دے وچ مجبور کیتا ہے تقدیر ہے سیدہ دے اے شہر مدینہ ساڈا نہیں ساڑی کربل اے جاگیر ہے سیدہ دے عباس تلوار نہ چلائی اے نانے دا شہر ہے مرحبا بطول دیاں دیاں توڑے ترازی ہون اللہ ہائے قبول فرماوے میں ویدہ پیاں ہر بندے دی اکھ پہ وستی ہے یقیناً سائیاں دے روح موجود ہیں جوان پہ روندن جوان اوکھا روندن جے رو پوین و 40 سال پانی نہیں خون روندن رومن والے عزداروں میرے امام فرمیندن عباس رکون اے مقتل گاہ بن ویسی روندے واللہ بھیرا رات آتو پہ ڈھل دی آئی میری سین علی دی ولی دھی مجسمہ طہارت 4 گھنٹے مجالس المنتظرین والے جملے لکھیں 4 گھنٹے علی دی دھی بھیراواں دا کھلو کے انتظار کیتے شاید تو میں جملہ نہیں پہنچا سکیا ہائے نہیں کیتی تو ساں رومن والے عزاداروں ذرا ویکھو تو صحیح 4 گھنٹے بھیرا دی محبت وچ کھڑی رہی جڑی مسلط تائیں اس دویں دی آئی 4 گھنٹے کھڑی رہی رات آت تو ڈھلی ہے نا تو میری سین بھیراون واپس آندہ ڈٹھا بھیرا قریب آئے میری سین پہ یادی اماں فضاں جی کراں فرمایا اماں فضاں جلدی کر میں چراغ چاہ دے تلی تے چراغ آئے تو میری سین ایک بھیرا دا چہرہ ویکھیا بھیراون دے چہرے تے نگاہ پئی این چراغ ودھا کے جناب فضاں فرمیندن اماں چراغ لے لے میرے وسن دی روت ٹر گئی ہے میں اماں دس گئی آئی جدن تیرے بھیرار روندے دربار چو واپس والا میں نا سمجھی تیرے وسن دی روت ٹر گئی رومن والے عزداروں مظلوم کربلا فرمیندن عباس جی مولا فرمایا عباس قلم کاغذ منگاؤ مسافران دے نام لکھیے مسافران دے نام لکھن دی خاطر جناب عباس زمین تے بیٹھیں نقشہ سمجھو میں وین کرن لگا رومن والے عزداروں جناب عباس پہلی سطر تے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب امام دی نگاہ پہ یہ امام ٹھڈا صاحب بھر کے فرمینے لکھ چھوڑ قالو ان للہ و ان الیہ راجعون بھلوں نے جنہ دے ہاتھ ماتوں واسطے بلند ہو گئے سلب ہینا نصیب میں انہاں بچیاں نو روندا ویکھو انہاں کیڑا پتہ جو بھین بھرا اد رات لے ٹرے کیویں نا رومن والے عزداروں تڑپے آئے عباس امام پہ دن عباس سب تو پہلے میرا نام لکھ حسین ابن علی شہید کربلا فرمیندن اگے لکھ عباس ابن علی شہید کربلا جعفر ابن علی شہید کربلا بے اولاد جتنے بیٹھے ہو ایک باری جھولی دراز کرنا رومن والے عزداروں مردان دی فرست لکھوان دے پیر علی ساجی لکھوان دے امام ہک لازا خاموشی اختیار کر کے ٹھڈا صاحب بھر کے فرمیندن لکھ چھوڑ علی اصغر ابن الحسین شہید کربلا عباس جیا بہادر کمے آدھے ہیں مولا اصغر بھی شہید تڑپے غازی یاد ہیں مولا میں نے سمجھ نہیں پہ آندھی 18 دنوں دا بچہ ماں دے بغیر کی میں سفر کرسی فرمایا عباس پہلی منزلے نہ من روا نہ آپ رو فرمایا جو میں اکھا اونج کریں فرمایا مولا حکم کرو فرمایا تن ہونے پتہ لگ سی علی دیاں نویں جاسن ہیں مولا نویں جاسن سیدہ دے علی دیاں بھی جاسن لکھ چھوڑ زینب بنت علی اسیر شام وڈیالے آلے ہوں میرا پڑھنا سوکھا تیرا سڑنا سوکھا او ماتمی عزداروں حسین دا لکھواؤنا سوکھا عباس دا لکھن اوکھا قتل آئی غازی دا اپنے ہتھاں دے نال آلیت شام لکھنا ام البنین دے پتر حکم دی تکمیل کے تے لکھ دیتا قلم کاغذ دوا تلے رکھ کے آجنا مولا آج ایک منت کرنا چاہنا فرمایا کیڑی منت فرمایا مولا ایک دن میرا بابا وکھریاں بے کے پیا روندائی میں بابے دے قدمت ہاتھ لا کیا کیائی بابا جندے 18 پتروں میں نپیو نہیں روندے میرے گلچ بھائی پا کیا جنا عباس میں نے کوئی ویلا یاد آیا ہے شام دے لوگ بڑے بے غیرت آدھے مولا ساڑی بھائن دے شام دا جوڑ مرحبا بطول دیاں رازیوں میں نے
حق بڑھتا ہے اللہ ماتم قبول فرماوے رومن والے عزاداروں سیدادہ نہیں بچدا دین زینب نال نوے میرا قتل چھپ جانے اگے لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام اے جملہ دسی سی جتھے المالے دے نوکر بیٹھے ہو رومن والے لوگوں لکھوان دے سیدادہ لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام اللہ گوائے ہڑیا لے آلیوں ہونا عباس قلم کا دوا تلے رکھیے ہاتھ بن کیا دے مولا ایک نہ رہ دے فرمایا میں منت پیا کرینا اجے کیا کچھ نہیں ڈٹھا کسے کچھ نہیں آنکھیں تدوں میں شہزادیاں دے نام مٹا چھوڑا کیا درباراں تے بازاراں چ میری رقیہ کافی نہیں میں نہ آدھی آئی عباس کوشش کری میں جانا شام جانے میں نہ آدھی آئی عباس ماتم تیرے مسئلہ کے جائز ہے نا حسرت علی دیا دی ماتمی ہاتھ بلند کرے میں توڑے واسطے ماتم اللہ وین کرنا چاہنا اللہ ماتم قبول فرماوے اللہ گوائے ماتمیوں میرے امام دیا اکھویاں وستیاں سیدہ دائے میں نے چوکھی پیاری گئی او میری بہنیں جس سب تو زیادہ قرضہ کرنے 6 پتار مسلم جی وارث سب تو قیمتی سر دی چادر جو میں آکھا ان کریم فرمایا میں غریبہ رومن والے لوگوں اکھا پیاں وستی آئے امام دن اگلے گبرا بنت الحسین اسیر شام میں من نہیں سکتا تو ماتمی ہے تیرا ہاتھ ماتم وستے بلند نہ ہوئے ممبر ہوتے میرا ہاتھ امام لکھوان دے آئے عباس لکھ دے آئے عباس ترتیب نو مد نظر رکھ کے لکھن لگن صغرا ہڈیا لے آلیوں اج سواد مکمل لئی ہویا سبیر ہاتھ اترا کیا دینا اے نہ لکھ سکینہ بنت الحسین مد اللہ ماتم قبول فرماوے ہاتھ چاو ماتم واسطے جڑا سیدہ دی تیاری تے نہیں رو سکتا شالا شیعہ نہ ہوئے جدہ ہاتھ ماتم واسطے بلند نہیں ہویا اللہ گوائے سیدہ دے لکھ چھوڑ سکینہ بنت الحسین اسیر شام اور غازی تڑپے آدھے مولا ایک نہ رہ گئے فرمین دن ہاں میری دھی سگرہ نال نہیں ونجڑا قدمہ تے ٹکر مار کے آدھے مولا جدن دا اعلان کی تے مدینہ چھوڑوا چھوٹی جی گڑڑی سامان دی بنی ہوئی ہے سہیلیاں مدینے دیاں بلا کے پیا دیے دعا منگو میں اکبر دے سیرے ویکھا کسن پیا دیے میں یمنی دور لے آسا کسن پیا دیے میں چادر لے آسا آدھے مولا میں نپاک کے ادھروں سڑے محمل ٹرنے ادھروں تیری دھی دا جنازہ ٹرنے ہڈیا لے آلے جدا اکبر نو پتہ لگئے بہن نال نہیں وجنا تر دو یا اکبر بابے دے کول آئے پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے اے مالک پور مسافران دا تے شالا ہوئی وقت زیادہ ایک حجدہ عرض کرنا ہے دل اکبر دا اہدا کیڑی گل اکبر دے توڑیاں تریے بھائنا پینال مرحبا 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 اللہ ماتم قبول فرماوے بس آخری وین ہو گئے میرے حصے دی مکان وین کر کے آدھے توڑیاں تریے بھائنا پینال میں دیا اللہ گواہے ماتمیوں جدہ سگرن پتہ لگے میں نال نہیں ونجنا ٹر دی ہوئی بابے دے کولا یہ حقل مار کیا دیئے بابا میں نہ اکبر دی شادی دا شوق ہے شادی دا نام آیا میرے امام دین و حان اللہ آئے وین کر کے سیدہ دائے میں نو قسم ماں دی آئیو چادر دی جدہ اکبر نو پرنے سا آدم تو کھن کے آئیو نانے تہی ایندے سارے سجاؤن بلے سا جڑے علمالے دے نوکر بیٹھے ہو سیدہ دے جدہ کاربل ویچا ایندی جانج میں چڑے ساتے کو موجز نال اور دکھے سا جدہ بھین بھرا دوئے میں لگن سو تا ہاتھ مرحبا
مرحبا ماتمی ہاتھ جاؤ جڑے ہلکے دے ماتمی ہو آخری وین پیا کرے نا سیدادہ اللہ گوائے میری سین ٹر دی لگی آئیے اکل مار گیا دیئے اکبرہ بھینا ہور وینال پیا میں دیا نہیں بہن دیا چند گلہ یاد رکھی اکبرہ دے کیڑیاں فرمایا بہنا بہندیاں لاویں تلاوڑ دے فرمایا بابا کھارے جڑی تا چڑ پویں آدھیے پلو کہیں تو نہ بناویں پلو برنا میرا حق ہے او ہڈیا لے آلیوں گلائیں کریں دی رہی ہے دامن نال گٹھی بھی دیں دی رہی ہے اکبر نو آدھیے بابا میں پلو بدھائے میں نا اکبر تو پلو بنہا بھی لے دے اکبر آدھے مانگ میں دیوا وین کر کے آدھیے جے لاگ نہیں دیندہ اے تھلا پہرے تے ودی رو رو وقات نبھیسا اے تلیاں سمیج اور رسول دیاں ودی رو مرحبا بطول دی آخری وین اللہ گوائے جڑے ماتمی بیٹھے ہو میری سین مٹیاں تے بیٹھی دکھ اتنے کیڑا چھوڑا رومنا لے لوگوں اللہ گوائے میری سین مٹیاں تے بیٹھی سیدہ دے عباس میری دین کنجیاں دیو سارے سجن میری دین سگران ملو سارے ملنا شروع کیتا جڑے ماتمی ہو اللہ گوائے او وین کران جدے بعد مجل سمک وین دیا ممبر دی قسمیں ہن سگران مٹی تے بیٹھی ہے پہلے اکبر آیا ہے او ماتمی ہو ود سجاد آیا ہے ود ماں رباب آئی ہے ایک بیوی آئی ہے جڑی آدھی ہے میں نو سب تو پہلے گلا 4 سالان دی سیدہ دی بھین دے گل لگی ہے تے وین کر کے آدھیے ات شام چوال کے عامل سلا میں کو رج کے گل لائے اے وقت تیرے مسئلہ کے جماعت مجائز ہے نا یار رو رو کے آدھیے ات شام چوال کے عامل سلا میں کو رج کے گل لائے اے والآس مرحبا ماتمی ہاتھ بلند کرو بین دے گلے چپائی پائیا سا تے وین کر کے آدھیے تو بین جو ہے میں کو گل چالا بابے کیتے پرچا آدھیے سارے والے سے اللہ لعنت